السلام علیکم لسنرز، ایم راحت کے اس دلچسپ ناول مقدس خنجر کی دوسری قسط سنتے ہیں۔ تمہاری رہائش کا مسئلہ تو حل ہوا، اب باقی معاملات آ جاتے ہیں تو ابھی مجھے فرصت ہے۔ جب میری میڈیکل لیب کا افتتاح ہو جائے گا تو کچھ مصروفیت ہوگی۔ میں ایک شخص کو تلاش کرتا ہوں جو پولیس کا آدمی ہے اور ہمارے لیے بڑا کارآمد ہوگا۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ فکر مت کرو، تلاش کر کے لاتا ہوں۔ تمہیں حویلی سے اپنا سامان لانا ہوگا۔ خود جاؤ گے یا اس کا انتظام بھی کر دوں؟ نہیں، میں سامان لے کر یہاں آ جاؤں گا، میں نے کہا، اور پھر ہم دونوں ساتھ ہی فلیٹ سے باہر آ گئے تھے اور ضروری گفتگو کے بعد دو مختلف سمتوں کو چل پڑے تھے۔ حویلی میں ایک سنسنی خیز فضا موجود تھی۔ وہاں موجود ہر شخص نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ اس وقت جب میں اپنا سوٹ کیس تیار کر کے باہر نکلا تو حویلی کے خطرناک لوگوں کا پورا گروپ سامنے راہداری میں کھڑا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ احتشام علی صاحب ان سب میں پیش رہا کرتے تھے۔ بتانا ضروری ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں؟ ہم سے کوئی تعلق نہیں رہا؟ آپ بتائیے، میں نے طنزاً کہا۔ کیا مطلب؟ تایا صاحب نے چونک کر کہا۔ آپ لوگ یہی چاہتے تھے نا کہ میں حویلی سے نکل جاؤں، کیونکہ میرے حصے میں اب یہاں ایک کمرہ بھی نہیں رہا ہے۔ بات تو یہ بالکل سچ ہے، لیکن ہم نے تمہیں کون سا ہاتھ سے پکڑ کر نکال دیا؟ بس اتنا ہی باقی رہ گیا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ علی بابا۔ اسے الدین کا چراغ مل گیا ہے، چنانچہ اب دو کہانیاں مکس ہو کر تیسری کہانی تیار ہو رہی ہے۔ الدین کا چراغ تو تمہیں ملا ہے صاحبزادے، آخر انگریز قوم کے درمیان رہ کر آئے ہو، اس کی سازشیں ساتھ نہ لائے ہوگے تو اور کیا لائے ہوگے؟ مگر ہمارے ہاں بھی ٹیپو سلطان جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، آج کل تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن تایا صاحب، ٹیپو کے بجائے آپ میر جعفر کا حوالہ دیں تو زیادہ مناسب ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ساری کہانی میں ہمارے علم میں ہے۔ تم لڑکے اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتے ہو نا؟ کیسی کہانی؟ اس سے پہلے تو تم نے فوری طور پر حویلی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ شاید یہ حویلی چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ جیسے ہی ہیروں کا صندوقچہ برآمد ہوا، سارے کام سیدھے ہو گئے۔ بابا عبدالحق غائب ہو گئے، صندوقچہ وکیل صاحب کی تحویل میں چلا گیا، وکیل صاحب قتل ہو گئے، اور اب تم حویلی سے چل پڑے۔ صاحبزادے، یہ دولت ایسی نامراد شے ہے کہ کوئی بھی آسانی سے اسے دستبردار نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بھی اتنی آسانی سے وہ قیمتی ہیرے نہیں چھوڑیں گے جن کے لیے تم نے اپنی پلاننگ مکمل کر لی ہے۔ ارے تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہمیں حقیقتوں کا علم نہیں ہے؟ بابا عبدالحق کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہیں، اور جہاں تک وکیل صاحب کا معاملہ ہے تو بہرحال اب یہ بات تو پولیس کو ہی پتہ چل سکے گی کہ ان کا قاتل کون ہے اور ہیروں کا صندوقچہ کہاں گیا۔ لیکن جو گٹھ جوڑ چل رہا ہے اسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لڑکے کو یقینی طور پر تم نے اپنے جال میں پھانسا ہوگا، پارٹنر ہوگا تمہارا۔ ہیرے معمولی قیمت کے تو نہیں تھے۔ بہرحال میاں، ہم نے بھی عمر گزاری ہے، کچی گولیاں نہیں کھیلیں، حقیقت کو سامنے لے ہی آئیں گے۔ تم اپنا کھیل کھیلو، ہم اپنا کھیل کھیلیں گے، کیا سمجھے؟ واقعی آپ ذہین آدمی ہیں تایا جان، ساری بات ہی سمجھ گئے آپ۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے پولیس کو بھی یہی بیان دیا ہوگا۔ ابھی نہیں، لیکن یہ بات پولیس ہی کی تو نہیں ہوتی۔ پولیس تو کبھی کبھی اپنی تفتیش میں پیچھے بھی رہ جاتی ہے۔ عدالت ہوتی ہے ایک چیز، عدالت، سمجھتے ہو نا؟ جی ہاں جی ہاں، واقعی عدالت ہوتی ہے ایک چیز، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ چہک رہے ہو، بہت چہک رہے ہو، اس سے پہلے ایسے نہیں چہک رہے تھے، تایا جان سخت غصے کے عالم میں بولے۔ تایا جان، ہیرے معمولی قیمت کے نہیں ہوتے۔ اگر کسی انسان کو ان کے ملنے کی توقع ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی اپنی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں تو پھر ہنس بول ہی رہا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی کہیں نہ کہیں آپ سے، تھانے میں، عدالت میں یا پھر جیل میں نے کہا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔
اب طبیعت پر جولانی طاری تھی اور کچھ نہ سہی اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا دوست بھیج دیا تھا۔ باقی ساری باتیں تو بات کی تھیں، لیکن بہرحال تایا صاحب تھے شاندار آدمی، ذہن خوب کام کرتا تھا ان کا۔ انہوں نے اپنے طور پر ایک پوری کہانی تیار کر لی تھی، یعنی یہ کہ بابا صاحب سے میرا رابطہ ہے۔ وہ تو وکیل صاحب کے قتل کا الزام بھی شاید میرے ہی سر تھوپنے کے چکر میں تھے، لیکن بہرحال اب زیادہ فکر نہیں تھی۔ واپس فلیٹ پہنچ گیا۔ وہ لڑکا جو ملازم تھا بڑی اچھی طبیعت کا مالک تھا، نام فہیم تھا، خاصا ذہین اور کام کا لڑکا تھا۔ میں سے باتیں کرنے لگا اور اس نے اپنے بارے میں مجھے بہت سی باتیں بتائیں۔ بڑا خوش تھا میں یہاں آنے کے بعد۔ ذہن کے پردے پر کئی بار اس حسین لڑکی کی تصویر ابھری تھی۔ ویسے جو کچھ وہ کہہ گئی تھی وہ بڑا عجیب تھا، کہانی تھی پوری کی پوری کچھ ناقابل یقین سی۔ ہیرے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اگر صرف ان کا تذکرہ ہی سنا ہوتا تو اسے ایک دلچسپ کہانی کے سوا کچھ نہ کہتا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ ہمایوں رات کو 8 بجے کے بعد میرے پاس پہنچا، تنہا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت ہی اسمارٹ سا نوجوان آدمی تھا جسے سرفراز کے نام پر مجھ سے ملا دیا گیا تھا۔ ہمایوں نے کہا، اسپیشل ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں مسٹر سرفراز، یوں سمجھ لو کہ میرے بہترین دوستوں میں سے ہیں۔ گو کہ ہماری دوستی زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن طبیعت مل گئی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وکیل صاحب یعنی زرغام احمد کاظمی کے قتل کی تفتیش بھی انہیں ہی دی گئی ہے۔ میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ اب یہ تم سے خود ہی بات کریں گے۔ اور ہاں، وہ فہیم کیا کر رہا ہے؟ کھانے پینے کا انتظام تو اس نے کر لیا ہوگا۔ میں نے ٹیلی فون پر اسے کہہ دیا تھا کہ رات کا کھانا ہم دونوں یہاں کھائیں گے۔ کچن میں ہے، 2 مرتبہ چائے پلا چکا ہے، بہت مصروف ہے، بازار بھی گیا تھا۔ مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تم لوگ کھانا یہیں کھاؤ گے۔ فہیم واقعی سمجھدار تھا۔ تقریباً 8:30 بجے اس نے آ کر بتایا کہ کھانا تیار ہے۔ بھوک لگ رہی تھی۔ سرفراز سے اس دوران جو گفتگو ہوئی تھی اس سے اس کے بارے میں خاصی معلومات ہو گئی تھی۔ کھانے کی میز پر نہایت عمدہ کھانا موجود تھا۔ میں نے تعریف کرتے ہوئے کہا، ہمایوں، تم نے واقعی ایک بادشاہ کا کردار ادا کیا ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کو تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ ہمایوں کے اور میرے تعلقات کیسے ہیں اور کس طرح اچانک ہم لوگ ایک دوسرے سے مل بیٹھے ہیں۔ اب یہاں صورتحال ذرا سی الجھی ہوئی ہے، یعنی اس وقت میں ایک ایسا کردار ہوں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہوں۔ آپ پریشانی کی بات کہہ رہے ہیں مسٹر شعور؟ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کی خوش قسمتی اسے ایسے ہی مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہ کیس میرے سپرد کیا گیا ہے، مجھے اس سلسلے میں آپ سے جو مدد مل سکتی ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ اس مدد کے ذریعے میں بہت سے معاملات حل کر سکتا ہوں۔ کھانے کے بعد آپ سے ایک بار پھر اس معاملے کی تفصیل پوچھوں گا۔ کھانے سے فراغت کے بعد بہت ہی عمدہ قسم کی کافی پیتے ہوئے ہم لوگوں نے اس موضوع پر بات چیت کی۔ ساری تفصیل سرفراز کو بتائی گئی، چابی، ملک اعجاز، وہ پراسرار لڑکی اور باقی تمام سلسلے۔ سرفراز گہری سوچ میں ڈوب گیا، تو پھر اس نے کہا، واقعات کی کڑیاں مل تو رہی ہیں۔ ملک اعجاز کی جانب اشارہ بے مقصد نہیں ہے۔ کار کا ماڈل وغیرہ بتائیں آپ۔ میں نے یادداشت کے مطابق سرفراز کو کار کے بارے میں بتایا تو سرفراز کہنے لگا، اس کے علاوہ ایک اور پراسرار بات تو رہ ہی جاتی ہے جو ابھی تک میرے ذہن میں الجھی ہوئی ہے۔ وہ پراسرار وجود جسے حویلی میں دیکھا گیا تھا اور جس کی تفصیل مختلف لوگوں سے معلوم ہوئی تھی، وہ کون تھا؟ جہاں تک بابا عبدالحق کا معاملہ ہے، وہ بہت نفیس انسان تھے، ایک غیرت مند شخص جو بہرحال اپنی توہین برداشت نہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ہم کسی بھی طرح انہیں کسی برائی میں ملوث نہیں کر سکتے۔ بہرحال فکر نہ کرو، میرا خیال ہے کہ ہمایوں ملک اعجاز کو براہ راست چیک کیا جائے، کیونکہ اس وقت وہی ایک ایسا کردار ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ باقی کہانی اپنی نوعیت کی منفرد ہے۔ بھائی، اب تم لوگ آپس میں مل گئے ہو، میں صرف ایک بات جانتا ہوں
میرا دوست میرے لیے جس حیثیت کا حامل ہے اس کا اندازہ سرفراز تم نے لگا لیا ہوگا۔ یوں سمجھ لو کہ میں اس کے نام پر ذرہ برابر کوئی دھبا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ویسے تمہیں ملک اعجاز کا کوئی ذاتی نمبر تو معلوم ہوگا؟ شعور: بتاؤ۔ ہاں کیوں نہیں؟ اوہو، پھر یہ تو ایک ایسی بات ہے جس پر فوراً کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ تمہارا کیا خیال ہے سرفراز؟ چونکہ یہ کیس تازہ میرے سپرد کیا گیا ہے اور میں نے ابھی اس بارے میں کوئی اہم معلومات حاصل نہیں کی ہیں، بلکہ کیس کا فائل بھی صحیح طور پر نہیں پڑھا ہے، لیکن اب جب اتنے سارے واقعات ایک ساتھ معلوم ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اعجاز سے اس موضوع پر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک اور تجویز ہے میرے ذہن میں، اور وہ یہ کہ خود مسٹر شعور ملک اعجاز سے گفتگو کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا۔ تو پھر ہو جائے، سرفراز بولا، اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ ملک اعجاز نے مجھے جو ٹیلی فون نمبر دیا تھا وہ میرے پاس محفوظ تھا، حالانکہ میری اس کی آخری ملاقات خوشگوار نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھ سے گفتگو کرنے سے گریز نہ کرے، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان اس سلسلے میں تھوڑا سا ربط قائم ہو چکا ہے۔ ٹیلی فون نمبر ڈائل کرنے کے بعد میں نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب گھنٹی بجنے کی آواز ابھر رہی تھی۔ دیر تک کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا، اور جب میں اس بات سے مایوس ہونے لگا کہ شاید ملک اعجاز اپنی رہائش گاہ پر موجود ہی نہیں ہے، تو مجھے احساس ہوا کہ کسی نے ریسیور اٹھا لیا ہے۔ میں ریسیور میں ہیلو ہیلو کرنے لگا، لیکن دوسری جانب سے ریسیور اٹھانے والا بول ہی نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا قصہ تھا۔ بہرحال میں نے آخری بار کہا، اگر کسی نے ریسیور اٹھایا ہے تو مجھ سے بات کرو، تو بولتے کیوں نہیں ہو، ورنہ پھر میں فون بند کر رہا ہوں۔ تب کسی کے حلق صاف کرنے کی آواز سنائی دی، اور پھر ایک بھرائی ہوئی آواز آئی، کون صاحب ہیں آپ؟ کون بول رہا ہے؟ میں نے ایک لمحے میں پہچان لیا تھا، آواز ملک اعجاز کی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، ملک اعجاز صاحب، میں شعور ظفر یاب علی بول رہا ہوں، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ اوہو مسٹر شعور، میں خیریت سے نہیں ہوں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، براہ کرم جس قدر جلد ممکن ہو سکے مجھ سے ملاقات کر لیجیے۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں مسٹر شعور، مگر براہ کرم ذرا جلدی کیجیے گا۔ آپ بتائیے میں آپ سے کہاں ملاقات کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی بدحواسی کو محسوس کر کے کہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بے حد خوف زدہ ہو اور کسی ایسی مشکل کا شکار ہو جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ براہ کرم آپ ایک پتہ نوٹ کر لیجیے، شہر سے کچھ فاصلے پر ہے یہ جگہ، میں یہیں رہتا ہوں، آپ براہ کرم یہاں آ جائیے، مجھے آپ کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ براہ کرم بس آ جائیے بس۔ پتہ نوٹ کرائیں گے آپ؟ میں نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہمایوں نے جلدی سے جیب سے پین نکالا اور کاغذ کا ایک ٹکڑا میرے سامنے رکھ دیا۔ ملک اعجاز نے پتہ بتاتے ہوئے کہا، یہ گرین کالونی کہلاتی ہے، شہر سے باہر نئی آبادی ہے، ابھی بہت زیادہ آباد نہیں ہوئی ہے، بس اکا دکا نئے مکان بنے ہوئے ہیں اس میں۔ کوٹھی نمبر 192 ہے۔ براہ کرم شعور صاحب، جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ یہاں پہنچ جائیے۔ آپ کوئی وجہ نہیں بتائیں گے ملک صاحب؟ آپ کو خدا کا واسطہ، اس وقت ساری باتیں بھول کر آپ یہاں آ جائیے، میں سخت خطرے میں ہوں اور میں بہت خوف زدہ ہوں، آپ آ جائیے پلیز۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا اور حیرت سے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے لگا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا تھا۔ میں نے ریسیور رکھا۔ سرفراز گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چل کر دیکھتے ہیں اب کون سے نئے کھیل کا آغاز ہونے والا ہے۔ میں نے حیرت سے سرفراز کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو کیسے معلوم مسٹر سرفراز کہ ہمیں چلنا ہے؟ ریسیور سے دوسری جانب سے آنے والی آواز مدھم سنائی دے رہی تھی
اور پھر چونکہ سناٹا طاری ہے اس لیے اس آواز کو سننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ آپ کے اور ملک اعجاز کے درمیان ہونے والی گفتگو نے صورتحال کی وضاحت کرتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں مسٹر ہمایوں؟ کیا اس میں کوئی چال ہو سکتی ہے؟ چال؟ ہمایوں نے سرفراز کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ نہیں جانتا کہ اس وقت شعور صاحب کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یا نہیں، اور پھر شعور صاحب نے خود ہی فون کیا ہے۔ کیا اس نے یہ نہ سوچا ہوگا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور شعور صاحب کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے، خاص طور سے ایسی شکل میں جبکہ ملک صاحب کے رازدار مسٹر شعور ہیں؟ ممکن ہے اسے احساس ہوا ہو کہ چابی کے بارے میں جو کہانی اس نے سنائی ہے وہ کہانی شعور صاحب کو سنا کر اس سے غلطی ہو گئی۔ تمہارا مطلب ہے کہ شعور خطرے میں ہے؟ ہمایوں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اور سرفراز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، شعور تو ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے، لیکن ہمیں دونوں پہلو نظر انداز نہیں کرنے چاہیے۔ چل کر دیکھیں تو صحیح، ملک اعجاز کس مشکل کا شکار ہے، کیا چاہتا ہے وہ؟ ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہم سب کار میں بیٹھ کے جا رہے تھے۔ سرفراز پولیس آفیسر تھا، وہی پیش تھا۔ چونکہ نہ تو مجھے اور نہ ہی ہمایوں کو زیادہ عرصہ ملک سے باہر رہنے کی وجہ سے اپنے شہر کے مختلف مقامات کا اندازہ رہا تھا، اور پھر نواحی کالونیاں تو الگ ہی نوعیت رکھتی تھیں، اور اس کے بارے میں تو ہم دونوں کو واقعی کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایسے مواقع پر صرف سرفراز ہی ہماری رہنمائی کر سکتا تھا، اور ہم اس راستے کو عبور کر کے آخر کار اس علاقے میں پہنچ گئے جس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ یہاں ایک مناسب جگہ کار روکنے کے بعد ہم لوگ نیچے اتر گئے۔ راحت نگاہ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ اس پراسرار خاموشی میں جو روحوں کی طرح سرسراتی ہوئی آوازوں سے بھری معلوم ہوتی تھی۔ ہم اس مکان کی جانب بڑھے جس کی نشاندہی کی گئی تھی اور جس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبا راستہ درختوں کے سائے میں چھپا ہوا اندر کی طرف جاتا تھا۔ ابتدائی راتوں کا چاند اونچے درختوں کے سائے میں پھیلی ہوئی تاریکی سے جھانکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بعض مقامات پر بالکل گہرا اندھیرا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی انسان کے اندر کی کیفیت معمولی سے معمولی بات کو بڑی اہمیت کا حامل بنا کر پیش کرتی ہے۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں ایک عجیب سا ردھم مجھے خود کو محسوس ہو رہا تھا۔ ہم اس اندھیرے کے سمندر سے گزر کر مکان کے پاس پہنچ گئے، جس کا اوپری حصہ چاندنی میں نمایاں مگر پیچھے کا حصہ خاصا تاریک تھا۔ صرف کچھ کھڑکیوں سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف ایک لمبا برآمدہ نظر آتا تھا، بائیں سمت جھاڑ جھنکاڑ اگے ہوئے تھے اور راستہ صاف نہیں تھا۔ یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس مکان میں بہت عرصے سے کسی نے قیام نہیں کیا ہے، اور یہ نہایت ہی حیرتناک بات تھی۔ یہاں ٹیلی فون بھی موجود تھا، روشنی بھی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ملک اعجاز صرف وکیلوں کے ایک پینل سے تعلق رکھتا تھا اور ایک بڑے وکیل کا اسسٹنٹ تھا۔ زرغام احمد قاسمی بھی کوئی اتنی بڑی اہمیت کے حامل نہیں تھے، لیکن ان کے اسسٹنٹ کے مکان کا یہ انداز بڑا غور کرنے والا تھا۔ بہرحال ایک تنگ سی جگہ سے گزر کر ہم اندر داخل ہو گئے اور عجیب سی کیفیت کا شکار قدم قدم آگے بڑھتے رہے۔ تب سرفراز نے ہمت سے کام لے کر آواز دی، یہاں کوئی ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ یہاں کوئی ہے؟ اس کی آواز اس تاریک ماحول میں ایک ایسا بھیانک ارتعاش پیدا کرنے لگی کہ خود ہمارے دل لرز اٹھے۔ میں اپنی اور ہمایوں کی بات کرتا ہوں۔ ہم دونوں ہی جس کیفیت کا شکار تھے اس کا اظہار ہماری ہر جنبش سے ہوتا تھا۔ سرفراز نے سرگوشی کے انداز میں کہا، لگتا ہے کہ یہاں کچھ ہو گیا ہے۔ خدا معلوم، کوئی آواز بھی نہیں۔ آئیے اندر آئیے، دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ ویسے کتنے تعجب کی بات ہے، اول تو یہ مکان نوکروں سے خالی معلوم ہوتا ہے۔ شہر کی نواحی بستی میں یہ ایک ایسا مکان ہے جس کے بارے میں دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ استعمال میں نہیں رہا، بلکہ شاید
عارضی طور پر اسے استعمال کیا جا رہا ہے بغیر کسی ترتیب کے۔ ٹیلی فون وغیرہ کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ ایسی جگہوں پر فون لگوا لیا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں ملک اعجاز کا یہاں مستقل قیام کرنے کا ارادہ ہو، کیونکہ ابھی یہ آبادی پوری طرح آباد نہیں ہوئی ہے اور یہاں بہت سی چیزوں کی کمی ہے۔ ہم لوگ یہ گفتگو کرتے ہوئے ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک دوسرے دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد سرفراز نے تلاش کر کے دروازے کے قریب سوئچ بورڈ کا بٹن آن کیا اور اندر پیلے رنگ کی مدھم روشنی پھیل گئی۔ ایک عجیب سا کمرہ تھا۔ یقینی طور پر اسے عجیب کہا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر تصاویر لگی ہوئی تھیں، الماریاں بھی موجود تھیں، مگر سب کا سب بے ترتیب، اور اس بے ترتیبی میں ایک اور چیز نمایاں تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے انتہائی وحشیانہ انداز میں اس کمرے کی ہر چیز کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیفیت بیان کی جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد سرفراز نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، فون پر ہونے والی گفتگو اگر کسی سازش کا نتیجہ نہیں تھی تو یہاں کسی کمرے میں ملک اعجاز کی لاش ملنی چاہیے۔ صورتحال سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اس پراسرار اور پرسکوت ماحول میں سرفراز کے یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے جسے میں نے اپنے دماغ اور دل میں محسوس کیا تھا۔ اعصاب سے ایک گرم سی لہر گزر گئی تھی اور میں عجیب سی نگاہوں سے سرفراز کو دیکھنے لگا تھا۔ سرفراز نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، صاف ظاہر ہوتا ہے، اور کیسی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک اعجاز تو انتہائی پراسرار شخصیت کا مالک شخص ہے۔ یہ مکان انتہائی قیمتی ہے، قیمتی چیزوں سے آراستہ، اور وہ عام سا وکیل۔ لیکن ابھی سرفراز کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ایک تیز آواز سنائی دی اور ہمارے ساتھ ساتھ ہی سرفراز بھی اچھل پڑا۔ ایک عجیب سی کھنکھناہٹ تھی، جیسے کوئی تانبے کا برتن زمین پر گرا ہو، لیکن اس کے فوراً ہی بعد سرفراز آواز کی جانب دوڑ پڑا۔ اس نے مدھم سرگوشی میں ہمیں اپنے پیچھے پیچھے آنے کے لیے کہا تھا۔ برتن گرنے کی آواز کی ہلکی سی لرزش اب بھی سنائی دے رہی تھی اور اسپیشل پولیس کا ذہین نوجوان اس لرزش کے ختم ہونے سے پہلے اس کی صحیح سمت پا لینا چاہتا تھا۔ اور جب یہ لرزش ختم ہوئی تو وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ تاریکی کی عادی ہو جانے والی آنکھوں نے سرفراز کو اپنے بغلی ہولسٹر سے پستول نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ پستول سیدھا کرنے کے بعد اچانک اس نے اس دروازے پر لات ماری جو بالکل سامنے تھا، اور اس کے فوراً بعد کان پھاڑ دینے والی آواز فضا میں گونجی اور ہم نے چھت کا پلاسٹر جھٹک کر نیچے گرتے ہوئے محسوس کیا۔ ساتھ ہی سرفراز نے کمرے میں روشنی کر دی اور غراتی ہوئی آواز میں بولا، خبردار، اگر جنبش کرنے کی کوشش کی تو پورے بدن میں گولیاں پار ہو جائیں گی۔ کمرے میں تیز روشنی پھیل جانے کی وجہ سے آنکھیں ایک دم متاثر ہوئی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیخ کی آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ ہمارے اعصاب کشیدہ ہوئے جا رہے تھے۔ ہم نے ایک گوشے میں ایک شخص کو دیکھا جو ایک کرسی پر سمٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے رکھے ہوئے تھے اور شدید خوف کے عالم میں سکڑا جا رہا تھا۔ سرفراز کی پستول کا رخ اس کی جانب ہو گیا اور اس نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، سیدھے ہو جاؤ، میں کہتا ہوں کہ سیدھے ہو جاؤ۔ اس شخص نے آہستہ آہستہ اپنے چہرے سے خط ہٹائے اور دوسرے ہی لمحے میرے حلق سے ایک مدھم سی آواز نکل گئی، ملک اعجاز۔ سرفراز نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر گہری سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ پھر اس نے پستول والا ہاتھ بھی نیچے کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ نرم لہجے میں بولا، مسٹر اعجاز، اگر آپ خوف زدہ ہیں تو براہ کرم خوف کرنا چھوڑ دیجیے۔ ہم دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ دیکھیے اور پہچانیے، یہ شعور زبر ہیں۔ میرا تعلق محکمہ پولیس سے ہے۔ ابھی آپ نے شعور کو فون کیا تھا، اس کے جواب میں ہی ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ او میرے خدا، او میرے خدا!
ملک اعجاز کے حلق سے خوفزدہ سی آواز نکلی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، باہر کوئی موجود تو نہیں ہے؟ براہ کرم ہوشیار رہیں۔ یہاں ایک پراسرار وجود کو دیکھا گیا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت وہ کہاں ہو۔ آپ براہ کرم ہوشیار رہیں۔ ملک اعجاز کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا۔ ہم لوگ بھی اس ماحول اور اس کے انداز سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے سرفراز نے اس بارے میں سوچا، کچھ لمحے سوچتا رہا اور پھر بولا، کیا آپ کو کسی سے زندگی کا خطرہ ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ یوں کریں، مسٹر ہمایوں کے کمرے کا دروازہ بند کر لیجئے، یہ کھڑکی بھی بند کر لیجئے جو سامنے کھلی نظر آ رہی ہے۔ ہم ساری گفتگو یہیں کریں گے۔ 1 منٹ، اس نے کہا اور اس دروازے کی جانب بڑھ گیا جو واش روم کا دروازہ تھا۔ اس نے واش روم کی لائٹ آن کر کے اسے بھی اندر سے جھانکا اور مطمئن ہو کر واش روم کا دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا۔ ایک روشن دان اور ایک کھڑکی کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد اس نے اس کمرے کو محفوظ بنا لیا اور پھر اچانک ملک اعجاز سے بولا، میرا خیال ہے کہ اب ذرہ برابر کوئی خطرہ نہیں رہا ہے۔ آپ ہمیں پوری داستان سنا سکتے ہیں؟ کیا واقعہ پیش آیا ہے آپ کے ساتھ؟ جہاں تک ہمارے تعارف کا سوال ہے تو آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم دونوں مسٹر شعور کے ان گہرے دوستوں میں سے ہیں جو ہر طرح سے ان کی بہتری چاہتے ہیں اور ان کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں۔ اگر مسٹر شعور سے آپ کا کوئی ربط ہے اور آپ ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو براہ کرم کھل کر تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائیں اور بالکل مطمئن رہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سرفراز کے ان الفاظ سے ملک اعجاز کے چہرے پر تھوڑی سی رونق آئی اور وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ سرفراز تو خیر پولیس کا آدمی تھا، ہمایوں بھی ایک ذہین نوجوان تھا، لیکن میں بھی اپنے طور پر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت ملک اعجاز اداکاری کر رہا ہے یا اس کی موجودہ کیفیت واقعی حقیقی ہے۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا جیسے وہ اس سلسلے میں واقعی کوئی اہم انکشاف کرنے والا ہے اور اس وقت کسی طرح کی اداکاری نہیں کر رہا ہے۔ اس نے سرفراز کی حفاظتی کارروائی سے کافی حد تک اطمینان محسوس کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مکمل طور پر بہتر نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے کہا، آپ یقین کریں وہ انسان تو تھا ہی نہیں، لیکن ہم اسے جانور بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں نے گوریلے بھی دیکھے ہیں، وہ جیسے بھی ہوتے ہیں لیکن انسانوں کی طرح پھرتیلے نہیں ہوتے اور نہ ہی، مگر اس کے جسم پر بال بھی تھے اور کان بلیوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے اور آنکھیں، او میرے خدا، آنکھوں کی پتلیاں سیدھی تھیں بلیوں جیسی، لیکن انسانی سائز کی بلی اور وہ بھی 2 پاؤں پر چلنے والی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا، پھر بھیگی سی ہنسی کے ساتھ بولا، معاف کیجیے، میں ذہنی طور پر معقول نہیں ہوں، بالکل بے حواس ہوں میں۔ آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کے دل میں جو کچھ ہے کہہ لیجئے اور اس کے بعد سارے خوف دل سے نکال دیجئے، کیونکہ ہم یہاں ہیں۔ ہاں، ایک درخواست آپ سے ضرور کرنا چاہتے ہیں، سرفراز نے کہا۔ درخواست؟ ملک اعجاز نے عجیب سی نظروں سے سرفراز کو دیکھا۔ ہاں، میں سمجھا نہیں۔ اپنے حواس درست کرنے کے بعد آپ ہم سے جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے، ورنہ دوسری صورت میں ملک اعجاز صاحب جو کچھ ہوگا وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ نہیں پلیز، اس وقت مجھے کوئی دھمکی نہ دیں، میرے حواس اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں نے اتنی عجیب شکل اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، آپ یقین کریں، بلکہ دن کی روشنی میں اگر آپ باریک بینی سے یہاں کا جائزہ لیں تو شاید آپ کو یہاں اس کے بال بھی گرے ہوئے نظر آ جائیں۔ وہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے آپ کو ہمارے کچھ سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ آپ کو بے شک یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ مسٹر شعور کے ساتھ اور کوئی بھی یہاں آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مسٹر شعور کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہوں اور اس میں ناکام رہ کر کوئی کہانی گھڑ رہے ہوں، لیکن اگر یہ بات نہیں ہے
تو مطمئن رہیں، اس وقت اس عمارت کے گرد پولیس کے مسلح جوان بکھرے ہوئے ہیں۔ آہ، یہ تو بہت اچھا ہے، آپ نے مجھے مطمئن کر دیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ سچ بولوں گا۔ ابھی ایک آواز ابھری تھی، وہ کیسی تھی؟ سرفراز نے پوچھا۔ وہ پیتل کا وہ گلدان تھا، اندھیرے میں میرے ٹکرانے سے گر گیا تھا، میں نے اٹھا کر رکھ دیا۔ اس کی آواز سے ہم آپ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ خیر، آپ یہ بتائیے، آپ نے فون پر مسٹر شعور کو کیوں بلایا تھا؟ میں انہیں ان واقعات کی تفصیل بتانا چاہتا تھا، وہ سب کچھ بتانا چاہتا تھا جو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مسٹر شعور نے اس سے پہلے کوئی پیغام آپ کو دیا تھا جسے آپ نے حقیقت ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ ہاں۔ گویا جھوٹ بولا تھا آپ نے؟ نہیں، ملک اعجاز نے کہا، اور ہم سب اس کی صورت دیکھتے رہ گئے۔ پھر اس نے کہا، ضروری ہے کہ میں شروع سے آپ کو ساری تفصیل بتا دوں۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہو، نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس وقت وہ بے حد پراسرار لگ رہا تھا۔ ہم سنسنی خیز نظروں سے اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد ملک اعجاز نے کپ کپاتی آواز میں کہا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری یہ مشکل اور مجھے پیش آنے والے یہ واقعات میری بددیانتی اور مجرمانہ عمل کا نتیجہ ہیں۔ حالانکہ زندگی میں ایسے لاتعداد واقعات پیش آئے ہیں جن میں ہم نے لالچ کی بنیاد پر بہت کچھ کیا ہے، اور جب انسان اپنے ضمیر سے جنگ کر کے اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ دیانتداری اور نیکیوں کو اپنائے رکھتے ہیں وہ فرسودہ خیالات کے مالک ہیں، اور ان ناکام لوگوں میں سے ہیں جو اپنے احساسات کا شکار رہ کر زندگی کو پسماندگی سے گزار دیتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد انسان کی ذہنی کیفیت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ میں نے بھی کبھی سنجیدگی سے ایسے کسی معاملے میں نہیں سوچا تھا، لیکن آج جب میں نے خوف کی اس وادی میں قدم رکھا اور موت کو بالکل تنہائی میں اپنے قریب پایا تو شدت کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ انسان تو واقعی بالکل تنہا ہے، اور جب برے حالات اس کا تعاقب کرتے ہیں تو کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے آپ فسانہ ترازی زیادہ کر رہے ہیں ملک صاحب۔ یہاں اس پراسرار اور غیر یقینی ماحول میں آپ اپنی گفتگو کو جس قدر مختصر اور آسان کریں گے زیادہ مناسب ہوگا، سرفراز نے اپنے مخصوص کھردرے انداز میں کہا، اور ملک اعجاز جیسے چونک پڑا۔ پھر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں اپنے جذبات کی رو میں بہک گیا تھا۔ اصل میں جب انسان کے اندر کا جرم بولتا ہے تو پھر دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے جرم کی تمام سیاہی انڈیل دی جائے۔ خیر، میں جانتا ہوں کہ اس سے آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی، بات شاید آپ تمام حضرات کے علم میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہوا تھا۔ زرخام احمد کاظمی صاحب کے ساتھ میں بھی ان کے پینل میں شریک تھا، اور کافی کام میں نے ان کے ساتھ کیا۔ پھر اس دن بھی میں ان کے ہمراہ تھا جب حویلی میں اس سلسلے میں بات چیت ہوئی، اور وہ تمام حضرات جو شعور صاحب کے حسابات کا فیصلہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حویلی میں اب ان کا کچھ بھی نہیں ہے، اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایسے لمحات میں وہ بزرگ جن کا نام بابا عبدالحق تھا، صندل کا وہ صندوقچہ لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد کی کہانی آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ میں نے بھی وہ ہیرے دیکھے، اور بہرحال میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، یہ پراسرار چمکدار پتھر انسان کو سحرزدہ کر دیتے ہیں، اور یہ تو خیر اب جدید ترین ریسرچ ہے کہ رنگ اور چمک انسانی ذہن کو مسحور کر دیتی ہے اور وہ عجیب و غریب خیالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میرے ہی دل میں ان ہیروں کے حصول کا لالچ ہوگا، لیکن بعد میں یہ اندازہ ہو گیا کہ زرخام احمد صاحب بھی ہیروں کے سحر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بہرحال وہ انچارج تھے
संदल का वो संदूकचा वो अपने साथ लेकर आ गए। रास्ते में मुझसे गुफ्तगू भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि जब तक वो इस कीमती अमानत को महफूज नहीं कर देंगे, अपने आप को ख़तरे में महसूस करते रहेंगे। उन्होंने यही कहा था कि वो दयानतदारी के साथ इसकी तकसीम कर देना चाहते हैं और वो बेचारा लड़का यानी कि मिस्टर शऊर इसमें से कुछ हासिल करके अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकता है, क्योंकि ये शातिर बूढ़े अब इसको ना तो अपने साथ रखना चाहते हैं और ना इसे कुछ देने के ख्वाहिशमंद हैं। बहरहाल वो सारी रात मैंने जागते हुए गुजारी थी। हालांकि संदल का वो संदूकचा मेरे पास नहीं था। कई बार मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि सरगाम अहमद साहब की कोठी पर जाऊं और इन्हें कत्ल करके हीरो का वो संदूकचा हासिल कर लूं, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया। अपने आप को नफरी ही करता रहा था इन एहसासात और ख़यालात पर। जाहिर है ये नहीं हो सकता था। फिर दूसरी सुबह में दफ्तर ही पहुंचा था, ये सोच कर के मालूमात हासिल करूं, और मैंने सरगाम अहमद साहब को देखा जो अपनी कार में बैठकर चल पड़े थे। फिर मैंने इस बैंक तक इनका ताक़ुब किया और पूरी तरह इन पर निगाह रखी, यहाँ तक कि लॉकर का नंबर भी देख लिया। सरगाम साहब को इस बात का पता नहीं चलने दिया था मैंने। इसके बाद मैं वापस आ गया और ये जाहिर किया कि इस दौरान मैं कोर्ट में काम करता रहा हूँ। अपने दिल में पैदा होने वाले मुजरिमाना ख़यालात के मुताबिक मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ की मनसूबाबंदी भी करता रहा और ऐसे शवाहिद पैदा करता रहा कि अगर काम होने के बाद किसी का शुबा मेरी जानिब हो तो ये साबित हो सके कि मैं कहीं और था, बल्कि कोर्ट में जगह जगह मेरी मौजूदगी के सबूत मिल जाएं। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि मेरे दिल में एक मुजरिम जागा हुआ था। यहाँ तक कि मैं वापस आ गया और इसके बाद इस किस्म के मौक़े हासिल करता रहा जिससे मुझे कुछ वक्त के लिए मौका मिल जाए और मैं लॉकर की वो चाबी चुरा सकूं। और मैंने बड़े इत्मीनान से ये काम कर लिया। मैंने वो चाबी सरगाम साहब के लिबास से बड़ी एहतियात के साथ निकाल ली और इन्हें इस बात का अंदाज़ा न होने दिया। और फिर मैंने सबसे पहला काम ये किया कि वो संदूकचा इस लॉकर से निकाल लाया। संदूकचा लेकर मैं इसी इमारत में आया था। असल में ये इमारत मेरे बचपन के दोस्त और बहुत बड़े सरमायादार इब्राहिम नासा की है, जो कीनिया में रहता है और वहीं कारोबार और तिजारत करता है। इमारत इसकी ख़ानदानी मिल्कियत है और यहाँ चूँकि बहुत अरसे से वो नहीं आया और न ही इस इमारत से इसे कोई ख़ास लगाव है, चुनांचे इस इमारत की चाबी वगैरह सब मेरे ही पास रहती है और कभी कभी मैं इसे अपने दोस्तों के साथ साथ कुछ मशगूलियात के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ टेलीफोन भी मैंने खुद ही लगवाया है, लेकिन इब्राहिम नासा के नाम पर, ताकि कभी मैं किसी उलझन का शिकार ना हो सकूं। बकिया इस इमारत की देखभाल मैं हफ्ते में 15 दिन में एक बार इसी तरह करा लेता हूं कि किसी को वक्ती तौर पर कुछ मुआवजा पर हासिल किया और इसकी सफाई वगैरह करा दी। बहरहाल वो संदूकचा लेकर मैं यहीं आ गया था और मैंने संदूकचा यहाँ छुपा दिया था। कोई ख़ास बात नहीं हुई। रात को मैं वापस अपने घर चला गया था। मुझे इस बात की उम्मीद थी कि जैसे ही काज़मी साहब लॉकर देखेंगे या इन्हें चाबी की गुमशुदगी का एहसास होगा, इस सिलसिले में हंगामा शुरू हो जाएगा। मैंने ज़हनी तौर पर अपने आप को इस हंगामा आराई के लिए तैयार कर लिया था। मेरा तो वैसे भी कहीं कोई निशान नहीं मिलना था, इसलिए मैं बेफिक्र था। लेकिन दूसरे दिन मुझे काज़मी साहब की मौत की इत्तला मिली और मैं शुश्तर रह गया। फिर दूसरों की तरह मैं भी इन मामलात में शरीक रहा, लेकिन काज़मी साहब की मौत मेरे लिए बड़ी भयानक सोचों की हामिल थी। मैंने दिल में सोचा कि खुदा न खास्ता कहीं से भी अगर ये शुबा हो गया किसी को कि हीरे मेरे पास हैं या मैंने वो संदूक चला कर से हासिल किया है, तो काज़मी साहब की मौत की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही आयद हो जाएगी। मैं इस एहसास से सख्त खौफज़दा था कि शऊर साहब ने मुझसे मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने मुझे एक अजनबी और अनोखी कहानी सुनाई। ऐसे हालात में आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी ज़हनी कैफियत क्या होनी चाहिए थी। मुझे तो दहशत से पसीना आने लगा। मैंने सोचा
کہ اگر یہ بات باقاعدہ پولیس کے کانوں تک پہنچ گئی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ حالانکہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہ شعور صاحب کے پاس تھا اور نہ ہی پولیس کو کوئی ثبوت حاصل ہو سکتا تھا، کیونکہ سب کچھ میں نے نہایت احتیاط سے کیا تھا۔ بہرحال پھر بھی انسان کے ذہن میں جب چور ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہی ہے۔ میں کشمکش کے عالم میں یہاں آ گیا اور یہاں آ کر میں نے سب سے پہلے اس صندوقچے کو کھول کر دیکھا۔ لیکن کیا آپ لوگ یہ یقین کریں گے کہ صندوقچہ خالی تھا؟ اس میں ایک بھی ہیرا موجود نہیں تھا۔ کیا؟ ہمایوں کے منہ سے نکلا۔ میں بھی اچھل پڑا تھا، لیکن سرفراز کی آنکھوں میں ایک سختی ابھر آئی تھی اور وہ کرخت نگاہوں سے ملک اعجاز کو دیکھ رہا تھا۔ ملک اعجاز خاموش ہو کر کچھ لمحے تاثرات میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، میری عقل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ یہاں اس عمارت میں میرے علاوہ کسی اور کے آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پوری عمارت میں ایسا کوئی نشان بھی نہیں ملا مجھے جس کے بارے میں یہ سوچا جا سکے کہ کوئی اجنبی یہاں آیا اور ہیرے نکال کر لے گیا، اور پھر صندوقچہ اسی جگہ موجود تھا۔ بہت غور کرنے کے بعد میرے ذہن نے ایک ہی فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہیرے کسی اور نے یہاں آ کر نہیں نکالے، بلکہ کاظمی صاحب نے ہیرے نکالنے کے بعد وہ صندوقچہ لاکر میں رکھا، یا تو اس تصور کے ساتھ کہ بعد میں کوئی ڈرامہ کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہیرے اس صندوقچے میں تھے اور لاکر میں رکھے رکھے غائب ہو گئے۔ آپ لوگ اگر میری باتوں سے اتفاق کریں اور ذرا سا میرے بارے میں مخلص ہو کر سوچیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں شاید درست ہی ہو، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یقینی طور پر یہی تصور میرے ذہن میں آیا تھا کہ کاظمی صاحب ایک خوبصورت کہانی سنائیں گے جو بابا عبدالحق صاحب نے سنائی تھی، یعنی یہ کہ ہیروں کا وہ صندوقچہ طور علی نامی کسی جن نے اپنی بہن زیب النساء کو دیا تھا، اور اب وہ ہیرے کسی کے پاس نہیں رہ سکتے۔ یقینی طور پر کاظمی صاحب اس پراسرار کہانی کا سہارا لیتے۔ میں نے انتہائی افسوس کے ساتھ سوچا کہ کاظمی صاحب کا اپنا منصوبہ بھی فیل ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی سوچا کہ ایسے موقع پر کون کون افراد وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ کہانی سنی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی اور بھی اس کہانی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مصروف ہو، اور اس نے مجھ سے پہلے کاظمی صاحب کو قتل کر کے وہ ہیرے حاصل کر لیے ہوں۔ بہرحال میری مایوسی کی انتہا نہ رہی تھی، اور میں یہیں اس عمارت میں غم و اندوہ کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے عمارت میں قدموں کی آوازیں سنی اور میں اچھل پڑا۔ آپ یقین کیجئے بہت بار اس عمارت میں تنہا بھی آیا ہوں، مجھے یہاں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا، کیونکہ میں تو اکثر یہاں راتیں گزار چکا ہوں، کبھی دوستوں کے ساتھ اور کبھی تنہا، لیکن اس وقت مجھے خوف محسوس ہوا، اور پھر میں نے احتیاط کے ساتھ باہر دیکھا، اور جو کچھ میں نے دیکھا، اگر آپ اسے صرف میرا وہم یا کوئی کہانی نہیں سمجھتے تو آپ یقین کیجیے گا کہ وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ انسان نما جانور تھا یا جانور نما انسان۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس نے کوئی ماسک لگائی ہوئی ہو، لیکن اگر اس نے ماسک لگائی تھی تو وہ ناقابل یقین حد تک مکمل تھی، کیونکہ وہ خالی ماسک نہیں بلکہ پوری کھال تھی، جو بظاہر اس کے جسم پر منڈی ہوئی بھی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ وہ دونوں پیروں کے بل چل رہا تھا، اور کبھی کبھی ہاتھوں پیروں کے بل بھی۔ اصل میں وہ میرے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن میرے اوزان خطا ہو گئے تھے اور میں شدید خوف کے عالم میں تھا۔ وہ بہت دیر تک اس عمارت میں گھومتا رہا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جگہ جگہ تلاشی لیتا پھر رہا ہو۔ آہ، کیا ہی بھیانک شے تھی وہ۔ میں نے یہ کمرہ بھی خالی کر دیا تھا اور اسے ملحق ایک دو چھتی پر جا چڑھا تھا۔ میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ میں نے وہاں جا کر اپنی جان بچائی تھی اور انتظار کرتا رہا تھا۔ پھر بہت دیر اسی طرح گزر گئی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ پھر مجھے شعور صاحب کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی اور میں نے اس وقت اسے امداد غیبی سمجھا
اور انہیں یہاں طلب کر لیا۔ یہ ہے میری کہانی۔ وہ صندوقچہ وہاں موجود نہیں ہے جہاں رکھا ہوا تھا۔ جگہ جگہ کی تلاشی لی گئی ہے، اب وہ خالی صندوقچہ بھی اس الماری میں اس جگہ موجود نہیں ہے۔ جو داستان میں نے آپ کو سنائی، اس کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کاش میں کوئی ٹھوس اور مؤثر ثبوت پیش کر سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں جب آپ اس عمارت کا جائزہ لیں تو آپ کو کچھ ایسے ٹوٹے ہوئے بال مل جائیں جو شاید میری بات کی تصدیق کر سکیں۔ لیکن ایک بات یہ سمجھ لیجئے جناب کہ اگر یہ اصل کہانی میں آپ کو نہ سناتا تو میرے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ کوئی دوسری من گھڑت کہانی سنا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا، کیونکہ مشکل تو اب بھی پیش آئے گی۔ بات کاظمی صاحب کی موت کی ہے، لیکن اگر آپ انسانی نقطۂ نگاہ سے غور کرتے ہوئے میری اس کہانی کو بھی مد نظر رکھ لیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے زندگی کی کوئی بچت ہو جائے۔ وہ خاموش ہوا تو ہم سب گہرے تاثر میں ڈوب گئے اور دیر تک ایک معطل ماحول طاری رہا۔ پھر سرفراز نے ہی سوال کیا، ملک اعجاز صاحب، آپ کا اپنا کوئی گھر بار نہیں ہے؟ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں اور اہل خاندان بھی ہیں۔ ذاتی گھر ہے میرا، لیکن بس اس کہانی میں یہ سب بھی شامل ہے۔ اب یہ بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اگر ان واقعات میں جرم کی کوئی ایسی کیفیت سامنے آتی ہے جو فوراً قابل دست اندازی پولیس ہو تو آپ مجھے گرفتار کر لیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کیس میں مجھے شامل رکھیے گا۔ آپ یقین کیجئے میں اتنا تعاون کروں گا آپ سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بات اس قدر پراسرار اور خوفناک ہے، اور میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ اب میں کسی سلسلے میں کوئی مدافعت نہیں کروں گا۔ جو بیان میں آپ کو دے چکا ہوں وہ آپ لاکھ بار مجھ سے لے لیجیے گا لکھوا کر۔ جو جرم میں نے کیا ہے وہ اتنا بے شک ہے، باقی اگر اس سے زیادہ ثبوت میرے خلاف مل جاتے ہیں تو میں تقدیر سے سمجھوتہ کروں گا۔ آپ مجھے گرفتار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں براہ کرم مجھے اپنے ساتھ لے چلیے اور مجھے میرے گھر پر چھوڑ دیجیے۔ میں آپ سے ہر طرح کا تعاون کروں گا، یہ آپ سے میرا وعدہ ہے۔ ہم لوگ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے۔ سرفراز، ہمایوں اور میں محسوس کر رہے تھے کہ ملک اعجاز کی کہانی درست ہے۔ ویسے پراسرار عمارت میں جو انوکھے واقعات پیش آئے تھے وہ بڑی سنگین نوعیت کے تھے، لیکن بہرحال اب نہ صندوقچہ موجود تھا اور نہ ہیرے۔ اس سلسلے میں سرفراز جس انداز میں کام کر رہا تھا، کم از کم اسے مدد حاصل ہوئی تھی۔ میرا مسئلہ عارضی طور پر اس طرح حل ہو گیا تھا کہ ہمایوں نے مجھے رہنے کے لیے فلیٹ دے دیا تھا۔ حویلی والے اگر اپنے طور پر کوئی ڈرامہ بازی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کرتے رہیں، بلکہ ہمیں تو اس سلسلے میں ابھی اور بھی بہت سے کام کرنا تھے۔ لیکن بہرحال سرفراز نے ملک اعجاز کو پیشکش کر دی کہ وہ ہمارے ساتھ چاہے تو چل سکتا ہے، اسے اس کے گھر پر چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ اگر اس نے کسی بھی طرح فریب کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر ایسے بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملک اعجاز ہمارے ساتھ ہماری کار میں ہی واپس آیا تھا۔ راستے میں سرفراز نے اس سے ایک اور سوال کیا، ایک بات بتاؤ ملک اعجاز، مسٹر شعور نے تمہیں جس عورت یا لڑکی کے بارے میں بتایا تھا اور اس کا جو پیغام تمہیں دیا تھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خدا کی قسم، نہ میں کسی ایسی لڑکی کو جانتا ہوں اور نہ یہ سوچ سکتا ہوں کہ وہ پیغام کسی نے مجھے دلوایا ہوگا، بلکہ سچ کہوں آپ سے، میں نے شعور صاحب کے بارے میں ہی سوچا تھا کہ یہ کہانی صرف شعور صاحب کی کھڑی ہوئی ہے۔ وہ میرے ذریعے ہیروں کے اس صندوقچے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں شعور صاحب، انسان بہرحال اسی انداز میں سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ملک اعجاز کو اس کی رہائش گاہ پر اتار دیا تھا اور اسے کچھ ہدایت دینے کے بعد کار وہاں سے آگے بڑھاتی تھی۔ ہمایوں نے کہا، یار سرفراز،
تمہیں اور کوئی اہم کام تو نہیں ہے؟ کیوں؟ فلیٹ پر چل رہے ہیں، اس موضوع پر بات کریں گے۔ یہ تو بڑی دلچسپ اور پراسرار کہانی ہے۔ کیا واقعات ہیں؟ ذرا غور کرنا پڑے گا۔ بڑی سنگین سی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ سرفراز نے کوئی جواب نہیں دیا اور کچھ دیر کے بعد ہم فلیٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ اندر داخل ہو کر ہمایوں نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا، ان پے در پہ واقعات نے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں اور میں کافی کی شدید ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ چنانچہ جب تک میں کافی بناؤں آپ لوگ بھی ریلیکس ہو جائیں، پھر بات کریں گے۔ باقی سب نے اس تجویز کو پسند کیا اور تائید کی اور پھر ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ہمایوں حالانکہ بڑے باپ کا بیٹا تھا اور جو چاہتا کر سکتا تھا، اسے آسانیاں حاصل تھیں۔ دوسری طرف سرفراز بھی ایک دوست قسم کا آدمی ہی ثابت ہوا تھا۔ پولیس کا ایک اچھا اور بڑا افسر ہونے کے باوجود اس کے اندر ذرا بھی غرور نہیں تھا، بلکہ چہرے کے نقوش بھی بتاتے تھے کہ دل کا بھی سخت آدمی نہیں ہے اور بڑی اچھی شخصیت کا مالک ہے۔ ہم نے سلسلہ گفتگو اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا جب تک کہ ہمایوں واپس نہ آ جائے۔ ہمایوں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کافی کی ٹرے تھی، ساتھ ہی کچھ بسکٹ وغیرہ بھی۔ ٹرے سامنے رکھتا ہوئے وہ بولا، کافی پیو؟ واقعی بڑے سنسنی خیز معاملات ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اونٹ کو کس کروٹ بٹھایا جائے۔ میرے خیال میں اونٹ کو کھڑا رہنے دو اور فی الحال اس کافی کا لطف اٹھاؤ، سرفراز نے کہا اور کافی کے بڑے برتن سے پیالیوں میں کافی انڈیلنے لگا اور ہم لوگ پھر نہایت خاموشی کے ساتھ کھولتی ہوئی کافی کے گھونٹ لینے لگے تھے۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر سرفراز نے کہا، دوستو، کیا عجیب اتفاق ہے کہ ایڈوکیٹ کاظمی صاحب کے قتل کا معاملہ میرے سپرد کیا گیا ہے۔ گو مقامی تھانے کا انچارج اس سلسلے میں کام کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بھی کچھ کر ڈالنے کا خواہش مند ہے، لیکن جو ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں اس کے لیے میرے اعلیٰ حکام نے مجھ پر الگ سے بھروسہ کیا ہے۔ میرے ذہن میں ملک اعجاز صاحب پہلے سے ہی تھے۔ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے بارے میں اب میں آپ لوگوں کی اپنی ذاتی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ اصل میں کافی میں یہی فائدہ ہے کہ دماغ کھل جاتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی قوتیں ایک مقام تک پہنچ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ملک اعجاز صاحب کوئی شاندار ڈرامہ کر رہے ہوں۔ وہ ہیرے میں نے تو نہیں دیکھے، لیکن جس نے دیکھے ہیں وہ یہ کہتا ہے، میری مراد مسٹر شعور سے ہے، کہ وہ انتہائی قیمتی تھے۔ ملک اعجاز صاحب نے جو اب تک کہانی سنائی ہے، کہیں وہ ذہین دماغ کی پیداوار تو نہیں ہے؟ اس کے امکانات تو ہیں۔ ہاں، کیوں نہیں، واقعی اس کے امکانات تو ہیں۔ تو پھر میرا جہاں تک خیال ہے ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ پہلے ملک اعجاز کا تجزیہ کرنا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ملک اعجاز کی شخصیت کیا ہے۔ بعد میں ہی ساری تفصیل معلوم ہوگی۔ یہ ذمہ داری کیا تم قبول کرو گے؟ ہمایوں نے پوچھا۔ ویسے بھی یہ ذمہ داری مجھ پر ہی عائد ہوتی ہے، خاص طور سے ایک پولیس افسر کی حیثیت سے، لیکن معاملہ چونکہ ہم لوگوں سے بھی براہ راست متعلق ہو گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں بھی حالات سے آگاہ رکھنا۔ ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مسٹر شعور کا خاندان انہیں ان کے ورثے سے محروم کرنا چاہتا ہے، بلکہ کر چکا ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا ہے ان لوگوں نے اور انہیں وہاں سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ چاہتے کیا ہیں، بلکہ ہٹا چکے ہیں۔ شعور نے در حقیقت وہ حویلی چھوڑ دی ہے اور مناسب بھی یہی ہے۔ ان کے لیے جن لوگوں کو جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔ خود کاظمی صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ انہیں ان کا حصہ ان کی تعلیمی اخراجات کی شکل میں مل چکا ہے۔ وہ تو بابا عبدالحق نے بیچ میں ٹانگ اڑا دی تھی، ورنہ اگر پہلے سے یہ بات بھی ان لوگوں کو معلوم ہوتی کہ ایسے نادر ہیروں کا وجود موجود ہے
تو ان کا حصہ اس میں بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ بس کیا کیا جائے، دولت شہی ایسی ہے کہ انسان سے انسانیت چھین لیتی ہے اور وہ حیوان بن کر سوچنے لگتا ہے۔ یار، ایک مسئلہ اور میرے ذہن میں ہے، یہ آخر بابا عبدالحق کہاں غائب ہو گئے؟ انہیں تلاش کیوں نہ کیا جائے؟ مسٹر شعور، یہ کام آپ کریں۔ بابا صاحب مل جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کچھ اور معلومات حاصل ہو سکیں۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتی۔ بابا صاحب ایک غیور انسان تھے، ان برے لوگوں کی برائی میں وہ شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پھر اور بہت سی باتیں ہوتی رہیں۔ سرفراز چونکہ پولیس کا آدمی تھا، ہر بات کو گہری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، دوسری بات اس جوڑے کی ہے جو بقول بابا عبدالحق کے طور علی نے زیب النسب بی بی کو دیا تھا اور جس کے بارے میں خیال تھا کہ اس میں لاکھوں روپے کے قیمتی ہیرے ٹکے ہوئے ہیں، وہ بھی گم ہو گیا۔ کیا وہ خاتون اپنا باقاعدہ خاندان رکھتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ جوڑے کے خاتمے کے بعد وہ اس کی قیمت کو اپنے اہل خاندان کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ مسٹر شعور، آپ اس کا جواب دیں۔ بالکل بھائی، وہاں تو ہر ایک کے ساتھ ساتھ ایک پورا خاندان منسلک ہے اور سب اپنوں کو چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں سرفراز صاحب، ممکن ہے کہ کسی دور میں اس حویلی کی کوئی شان ہو، یہاں ایسے دولت مند لوگ رہتے ہوں جن کے یہاں ملازمین وغیرہ بھی ہوں اور ان کی اپنی ایک سرکاری حیثیت بھی ہو، لیکن اب جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ سب کے سب یوں سمجھ لو کہ ایک چھپر کے نیچے پناہ گزین لوگ ہیں۔ بس وہ چھپر قیمتی ہے ان کے لیے کیونکہ اس کا اپنا ایک مقام پیشک ہے۔ سرفراز ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، ویسے تو خیر حویلی والوں کو کافی پریشان کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حویلی ہی میں کوئی ایسا شخص بھی موجود ہو جس نے کاظمی صاحب پر نگاہ رکھی ہو اور بعد میں کام دکھا گیا ہو، لیکن باقی ساری باتیں ذرا پراسرار ہیں۔ خیر، کام کر رہے ہیں، معلوم ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ پھر بہت دیر تک سرفراز بیٹھا رہا تھا۔ ہمایوں بھی موجود تھا۔ پھر سرفراز نے اجازت طلب کر لی۔ ہمایوں نے اپنے گھر ٹیلی فون کر دیا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ ویسے بھی اتنی رات ہو گئی تھی کہ ٹیلی فون بھی ملازم ہی نے وصول کیا تھا۔ بیڈ روم میں اور ہمایوں باتیں کرتے رہے۔ ہمایوں نے کہا، ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ دولت اور ہیروں والی بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ تم بالکل فکر مت کرنا، تمہاری رہائش کا بندوبست تو ہو ہی چکا ہے، کہیں نہ کہیں اچھی ملازمت کا بندوبست بھی میں کر دوں گا۔ اپنے طور پر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچنا۔ بہت دیر تک باتیں کرنے کے بعد ہمایوں کی آواز نیند میں ڈوب گئی، لیکن میرے ذہن میں نیند کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ واقعات اور حالات نے نہ جانے کیوں مجھے اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت کا احساس بار بار دل میں ابھر آتا تھا اور ان تمام باتوں کو سوچتے ہوئے ایک چہرہ بھی نگاہوں کا مرکز بن جاتا تھا۔ وہ چہرہ جسے دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنے کی خواہش دل میں بیدار ہو اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ بہرحال حسن اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ وہ کون تھی؟ میں اسے کوئی پراسرار روح بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ روحوں کو سفر کے لیے کاریں درکار نہیں ہوتی، اور پھر جس انداز میں وہ مجھ سے پیش آئی تھی وہ بڑا عجیب تھا۔ نام اس نے طور علی کا ہی لیا تھا اور ملک اعجاز کے لیے وارننگ چھوڑی تھی، لیکن کیا زمانہ جدید میں جن بھی کاریں استعمال کرنے لگے ہیں؟ سوچتے سوچتے آخرکار مجھے بھی نیند آ گئی۔ دوسری صبح تقریباً 12:30 بجے تک سوتا رہا۔ جاگا تو فہیم فلیٹ میں صفائی وغیرہ کر رہا تھا اور اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ غالباً میرے کمرے میں آہٹیں سن کر اندر آ گیا اور بولا، صاحب 12:30 بج چکے ہیں، یہ بتائیے کہ ناشتے کا انتظام کروں یا کھانے کا؟ ہمایوں کہاں ہے؟ صاحب کے لیے فون آیا تھا 10:30 بجے اور کیونکہ فون بڑے صاحب کا تھا اس لیے میں نے انہیں جگا دیا۔ مجھ سے کہہ کر چلے گئے ہیں کہ آپ سے کہہ دوں کہ ذرا مصروفیت ہو گئی ہے، ناشتہ وغیرہ کر لوں اور ان کا انتظار نہ کروں۔ ٹھیک ہے۔
तुम ऐसा करो कि खाना कुछ पकाया है? जी साहब, मछली फ्राई की है और स्टू पकाया है। नाश्ता चाहें तो वो भी 2 मिनट में तैयार हो सकता है। रोटियां पका लो और इससे पहले मुझे एक कप चाय भिजवा दो, बस। बेहतर। चाय पीते हुए मैं इन तमाम वाक़यात के बारे में सोचता रहा। हवेली वालों से तो अब एक तरह से नफ़रत ही हो गई थी। मुझसे बेदखल करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। हालांकि अगर मैं गलत हरकत पर उतर आता तो इन लोगों को भी परेशान कर सकता था। लेकिन जहन्नम में जाएं, मैं अपने तौर पर अलग अपनी दुनिया आबाद करूँगा। बस ज़रा इन वाक़यात से छुटकारा हासिल हो जाए। फिर खाना खाया। हिमायूं के पीछे पड़ना ज़्यादा मुनासिब नहीं था। चुनाचे लिबास वगैरह तब्दील करके बाहर निकल आया। कोई मकसद नहीं था, कोई मसरफ़ नहीं था। तकरीबन शाम तक शहर में आवारागर्दी करता रहा। किसी को अगर मेरी तलाश भी होगी तो मुझे ना पाकर मायूस हो जाएगा। लेकिन इस आवारागर्दी में मुझे एक ज़हनी सुकून सा महसूस हुआ था। मैं मुतमईन सा हो गया था। फिर इस वक्त मैं एक मखसूस सड़क से गुज़र रहा था कि अचानक ही मेरी निगाह एक जानिब उठ गई और एक लम्हे के लिए मेरा जहन चुनचुरा कर रह गया। मुझे वो इमारत नज़र आई थी जिसमें मलिक एजाज हमें मिला था और जिसके बारे में इसने कहा था कि ये किसी इब्राहिम नासा नाम के शख्स की हवेली है जो खुद कीनिया में रहता है। यहीं पर मैंने वो खाली संदूकचा भी देखा था और यहाँ के बारे में मलिक एजाज ने कुछ अजीब कहानी सुनाई थी। अचानक ही मेरे जहन में एक रोशनी सी फैल गई। मैंने सोचा कि ज़रा इस हवेली का अंदर से जायज़ा तो लूँ। हो सकता है कोई काम की चीज़ नज़र आ जाए। हो सकता है कि मलिक एजाज ने हम लोगों को, जैसा कि सरफराज का ख्याल था, उम्दगी के साथ बेवकूफ़ बनाया हो और यहाँ सचमुच हीरे मौजूद हों। किसी के बारे में क्या कहा जा सकता है? बहरहाल एक ऐसी अनोखी कुव्वत मुझे कुशां कुशां इस हवेली की जानिब ले गई जिसे सिर्फ ज़हनी तौर पर महसूस किया जा सकता था, अल्फाज नहीं दिए जा सकते थे। मैं हवेली के पुरस्कार और वीरान माहौल में दाखिल हो गया। एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में जागज़ीन था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बस कोई एक बात जो समझ में नहीं आ रही हो। मेरे कदम हवेली की जानिब उठ रहे थे और न जाने क्यों दिल में एक खौफ का सा एहसास जागज़ीन था। यूँ लग रहा था जैसे इस हवेली में दाखिल होने में मेरी कुव्वत इरादी का कोई दखल न हो और मैं सिर्फ किसी नामालूम कुव्वत के इशारे पर कदम कदम आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। बहरहाल मैं हवेली के बड़े गेट से अंदर दाखिल हो गया। कैसा अजीब सा माहौल था। एक पुरस्कार खामोशी, हल्की हल्की हवा की सरसराहटें। यूँ महसूस होता था जैसे कुछ पुरस्कार रूहें आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ साथ सफ़र कर रही हों। बार बार कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। ये बड़ी अजीब व गरीब बात थी। मेरे जहन में जो ख़यालात आ रहे थे वो बड़े खौफज़दा कर देने वाले थे। लेकिन मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। बहुत लंबा रास्ता था जो दरख्तों के साए में छुपा हुआ अंदर की जानिब जाता था। रात हो गई थी और मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। पहले भी इस इमारत का जायज़ा ले चुका था। चुनांचे इस तंग राहदारी से गुजरकर मैं आगे बढ़ा और इसके बाद कमरे में दाखिल हो गया। वो कमरा जिसमें पहले भी एक बार मैं आ चुका था और यहाँ मैंने एक अजीब पुरस्कार कैफियत के बारे में महसूस किया था और इसका तज़किरा भी सुना था। मैं इस अलमारी तक पहुँच गया जिसकी जानिब मलिक एजाज ने इशारा किया था। अलमारी खोलकर देखी लेकिन अब वहाँ कोई संदूकचा भी नहीं था। लेकिन एक अजीब सी चीज़ वहाँ मौजूद थी। ये एक चरमी जुज़दान था, चमड़े का बना हुआ एक अजीब सा जुज़दान जिसके अंदर किताब जैसी कोई चीज़ रखी हुई थी। पहली बार जब मैंने मलिक एजाज के साथ इस कोठी को देखा था तो यहाँ मुझे ये किताब नज़र नहीं आई थी। ये बड़ी ताज्जुब की बात थी कि इस वक्त ये किताब यहाँ मौजूद थी। एक लम्हे के लिए दिल में हिचकिचाहट सी उभरी। न जाने ये किसकी मिल्कियत है। चोरों की तरह किसी इमारत में दाखिल हो जाने के बाद कोई चीज़ इस तरह उठा लेना एक गैर इखलाकी हरकत भी थी। लेकिन इस वक्त जो कुव्वत
مجھے اپنے زیر اثر رکھے ہوئے تھی۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سارے کام وہی مجھ سے کروا رہی تھی۔ مجھے اپنے اعصاب ہی نہیں بلکہ اپنے اعضاء پر بھی قابو نہیں رہا تھا۔ چنانچہ میرے ہاتھ لرزتے ہوئے اس کتاب کی جانب بڑھے اور میں نے وہ کتاب اپنے قبضے میں کر لی۔ چھوٹی سی ڈائری نما چیز تھی، چمڑے میں اس طرح ملفوف کہ اسے آسانی سے کھولا نہ جا سکے۔ پھر میں نے اسے اپنے سینے کے پاس اپنی جیکٹ کی زپ کھول کر پوشیدہ کر لیا اور وہاں سے واپس چل پڑا۔ میرے قدم رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے سوچا اب جب یہاں تک آیا ہی ہوں تو اس عمارت کا جائزہ لے لوں۔ میں خاموشی سے آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں کمرے میں قدم رکھ کر ذرا سا آگے بڑھا تھا کہ اچانک ہی میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت ہی خوفناک صورتحال میرے سامنے تھی۔ مجھ سے کچھ گز کے فاصلے پر ایک انسانی جسم پڑا ہوا تھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا سر اس کے شانوں سے جدا تھا اور کافی فاصلے پر اس طرح پڑا ہوا تھا جیسے اسے قتل کرنے والے نے اسے بے انتہا بے دردی سے قتل کیا ہے یا کسی ایسی دھاردار چیز سے اس کی گردن پر وار کیا ہے کہ گردن اس دھاردار چیز اور مارنے والے کی قوت بازو سے اچھل کر دور جا گری ہے۔ سامنے والی دیوار پر بھی خون کی چھینٹیں نظر آ رہی تھیں اور گردن کے نیچے خون کا خاصا انبار جمع تھا۔ یہی کیفیت کٹے ہوئے سر والے دھڑ کی تھی۔ جہاں وہ گرا تھا وہاں اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے بھی ہو گئے تھے اور خون کا ایک دریا موجزن تھا کیونکہ زمین پر قالین وغیرہ نہیں تھا۔ اتنی زور کا چکر آیا کہ اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے میں نے ایک ڈیکوریشن پیس کا سہارا لیا اور مضبوط ڈیکوریشن پیس نے مجھے روک لیا۔ میرے ہوش و حواس رخصت ہو گئے تھے۔ اب تک مجھے محسوس ہوتا رہا تھا جیسے پراسرار روحیں میری نگراں ہوں اور میرا بھرپور طریقے سے جائزہ لے رہی ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا چیختا ہوا یہاں سے بھاگ نکلوں یا پھر صورتحال کا جائزہ لوں؟ کچھ تو ہونا چاہیے، کوئی ایک بات تو سمجھ میں آئے۔ اور پھر نہ جانے کس کس طرح میں نے اپنے حواس جمع کیے۔ پھر خود کو سنبھالنے کے بعد میں نے دیوار پر سوئچ بورڈ تلاش کیا جو مجھے آسانی سے مل گیا اور کچھ لمحوں کے بعد کمرے میں مدھم سی پیلی روشنی پھیل گئی۔ اس مدھم پیلی روشنی میں مجھے کٹے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھنے کا موقع ملا اور دوسرا شدید ذہنی جھٹکا میرے دل و دماغ کو لگا۔ یہ ملک اعجاز تھا، 100% ملک اعجاز۔ اس کی گردن کٹی ہوئی پڑی تھی اور وہ زندگی سے محروم ہو چکا تھا۔